ہے جو اہل بیت لے کر آئے ہیں. اور جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، جن آیاتوں کی تلاوت کی، انشاءاللہ اس پر بڑی گفتگو ہوگی. اگر اس حدیث پر مسلمان عمل کر لیتا تو آج مسلمان نہ اتنے فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا اور نہ ہی مسلمان اس زمانے میں پسماندہ طبقوں میں شمار ہوتا. اگر آج زمانے میں مسلمان رسوائی کا شکار ہے اور ذلت کا شکار ہے، وہ اس لیے کہ اس پیغمبر کی حدیث کو فراموش کر گئے، اور صرف فراموش نہیں کیا بلکہ حدیث کا پورا چہرہ بدلا گیا، رخ بدلا گیا، معنی بدلے گئے. اور بالکل واضح الفاظ میں پیغمبر نے کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، دو عظیم چیزیں، دو سنگین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت علیہ السلام. جب تک ان سے وابستہ رہو گے ہرگز اور ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک آسان دوسرا ایک فارمولا دے کر گئے ہیں پیغمبر اکرم. دنیا کو چاہیے تھا کہ اس پر عمل کر لیتے. اس لیے یہ جو آیتیں آپ سامنے پیش کی ہے سورہ فجر کی آیت ہے. اس سورہ فجر کو سورۃ الحسین بھی کہا گیا ہے. اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. پہلے حدیث کے تعلق سے کچھ بیان ہو جائے کہ اس حدیث کے اندر جو پیغمبر نے واضح اعلان کیا، لیکن دنیا نے کیا کیا؟ یہ نعرہ بلند کیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. نہ صرف نعرہ بلند کیا بلکہ اس عقیدے کو رائج بھی کر دیا. جبکہ کسی بھی صورت میں یہ کتاب اللہ بے شک اپنے مقام پر ایک عظیم مرتبہ رکھتی ہے، اور ایسی کتاب جو آج تک پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے. اس لیے کہ کوئی بھی ایک آیت کا جواب نہ لا سکا نہ لا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ قرآن کافی نہیں ہوگا. اس لیے کافی نہیں ہوگا کہ قرآن کے اندر خود اللہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کتاب میں ہر خشک و تر کا علم رکھ دیا ہے، سبو دیا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اس اللہ کی کتاب میں نہ کیا گیا ہو. ہر ذکر، ہر اشیاء کا تذکرہ، ہر شے کی طرف اشارہ کیا گیا قرآن کریم کے اندر. اس سے کوئی مسلمان انکاری نہیں کر سکتا. یہ وہ تمام عالم اسلام کا مسلمہ عقیدہ بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی شخص کتاب لکھ رہا ہو اور جس موضوع پر کتاب لکھ رہا ہو اس موضوع کے تمام شیخوں کو بیان کیا جائے، اس سے مربوط ہر چیز کا ذکر کیا جائے، تو کتاب کتنی ضخیم اور کتنی موٹی ہوگی. یا انگلش میں کہا جائے تو اس کے کتنے ویلیوم ہوں گے، کتنے پیجز ہونے چاہیے. قرآن کریم جو نازل کیا پیغمبر اکرم کے اوپر، وہ کتنے جلدوں میں نازل کیا گیا، کتنے ویلیوم میں نازل کیا گیا. اس لیے کہ ایک چیز کا تذکرہ نہیں ہے. قرآن موت کا بھی ذکر ہے، حیات کا بھی ذکر ہے، موت سے پہلے کے حالات کا بھی ذکر ہے کہ انسان ماں کے آغوش میں کیسے ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کا مرحلہ کا بھی ذکر ہے کہ انسان اپنے ماں کے شکم کو جاتا کیسے ہے، اور اس کے بعد غذا کا تذکرہ ہے، اس کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ ہے. تمام علم کی باتیں ہیں، تمام سائنس کی باتیں ہیں. ان تمام علوم کو اللہ نے کتاب میں جمع کیا تو کتاب کتنے ویلیو میں آنی چاہیے تھی، کتنے پیجز پر آنا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک ہی جلد میں ایک ہی ویلیو ہے، اور کتنے صفحات پر مشتمل ہے. الگ الگ نسخوں کی بات کی جائے، الگ الگ پبلشرز کی 400 سے لے کر 800 900 1000 گھنٹے ایسا ہو سکتے ہیں جو بھی اس کا ٹیکسٹ کا سائز ہوگا اس سائز کے اعتبار سے. لیکن اس سے بڑھ کر تو قرآن نظر نہیں آتا اور نہ ہے. تو جب قرآن تمام چیزوں کا ذکر اپنے اندر دیے ہوئے ہے اور تمام باتوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو قرآن اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن ثابت ہے. اس قرآن میں صرف اشارات کیے گئے ہیں، تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے. اور اسی لیے قرآن ثابت کے ساتھ قرآن ناطق کا ذکر کیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
لیکن آپ جائیں جو آپ کے غیر مسلمان دوست ہیں، جو بھی زبان کے جاننے والے ہو، انگلش، اردو، تیلگو، تمل، جو بھی زبان کی ہو، آپ لے جا کے کتاب ان کو ہدیہ کریں. پڑھا لکھا بھی آدمی ہو، پروفیسر کیوں نہ ہو، اس کے حوالے کر دیں کہ آپ جو پروفیسر ہے، آپ کو بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی اور یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ بھی بہت خیال ہو جائیں گے. ایک لیکچرر بھی ہو، پروفیسر بھی ہو، آپ کتاب ہدیہ کر دیں. لیکن اللہ ہدایت کا دینے والا ہے، وہ دینا چاہے دے کر دیتا ہے. لیکن بات ہم عام طور پر کریں تو نہیں ہوتا ہے. آپ کتاب ہدیہ کر دیں. ایمانداری سے بتائیے، کیا قرآن پڑھنے کے بعد وہ جو غیر مسلمان لیکچرر یا پروفیسر ہے وہ مسلمان ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. جب تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے تو انسان جب کتاب کو پڑھ لے تو ہدایت پانا چاہیے کہ نہیں پانا چاہیے؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر کئی لوگ ہیں، کئی سائنٹسٹ ہیں، کئی پروفیسر ہیں جو باقاعدہ قرآن کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور قرآن کے گہرے باتوں پر ریسرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آتے، نہ توحید کو مانتے ہیں نہ رسالت کو مانتے ہیں. تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مشکل ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. قرآن نے جو ہدایت کہا، کس عنوان سے ہدایت کا، کس طرف ہدایت کا؟ کہ مسلمان بھی بڑا عجیب ہے، ہم نماز دن بھر میں پڑھتے ہیں اور کم سے کم 10 مرتبہ ہم اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہدایت باقی رکھے. لیکن آج تک مسلمان سمجھ ہی نہیں سکا کہ قرآن کہاں تک ہدایت کرتا ہے اور کہاں سے کس کی ذمہ داری ہے وہ آگے لے جانے کی. تو قرآن خود واضح اعلان کرتا ہے، دن میں 10 مرتبہ کم سے کم آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک صراط مستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما یا صراط مستقیم پر باقی رکھ. تو قرآن کا کام ہے صراط مستقیم تک لے جانا. یعنی قرآن ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم تک. اور جب صراط مستقیم پر آ جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں قرآن نہیں بلکہ صراط مستقیم آگے بڑھانے والا ہوگا. اور صراط مستقیم کی ذات بڑھائے کائنات کی ذات ہے. قرآن ہدایت کرتا ہے، لیکن قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ آپ کو صراط مستقیم تک لے کر جائے. اور قرآن صراط مستقیم تک لے کر جاتا بھی ہے لیکن مسلمان ہی نہیں پہنچ پاتا. تو غلطی اور بدبختی مسلمان کی ہے کہ مسلمان نے آج تک قرآن سے ہدایت نہیں پائی ہے. اگر قرآن سے ہدایت پا لیتا تو ہمیشہ صراط مستقیم کا دامن تھام لیتا. کتابت یا لفاظی کی بات نہیں ہے، یہ بات احادیث کی روشنی میں بھی ہے. خود تفاسیر قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کس طرح ہدایت کرتا ہے، کہاں تک ہدایت کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک اور آیت کا حوالہ دیتے ہوئے تاکہ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ملیں تو تھوڑا سا انہیں بھی صراط مستقیم کی طرف گامزن کر سکیں. آسان مثال دیتے ہوئے غدیر کا واقعہ سب نے لکھا. کوئی ایک ایسا موجود نظر نہیں آئے گا جس نے غدیر کے واقعے کا انکار کیا ہو ابھی تک بھی. اور آج بھی جو تعصب سے بھی کتاب لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، وہ بھی اس بات پر مجبور ہے کہ غدیر کا ذکر کریں. آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، جس نے بھی تاریخ پر کتاب لکھی ہے اور زمانے پیغمبر کو بھی لکھا ہے، ان تمام کے تمام نے غدیر کو لکھا ہے. فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اور معنی مراد لیے، ہم نے کچھ اور معنی مراد لیے. ہم نے کچھ اور معنی مراد نہیں لیے بلکہ ہم نے اسی معنی کو لے جو پیغمبر معنی دے رہے تھے اور انہوں نے ان معنوں کو لے وہ چاہ رہے تھے. یعنی فرق یہی ہے کہ ان کے معنی ان کے منشا ہی معنی ہیں اور ہم نے جو معنی لیے وہ معنی پیغمبر سے دیے گئے. اسلام پڑھتے کہ غدیر ایسی حقیقت ہے جس پر رسالت کو بھی داؤ پر لگا دیا گیا اور بالکل دو انداز میں واضح الفاظ میں کہا علم تقبل وما بلغت رسالت. اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا.
یہ نہیں کیا تو کام ادھر ہو گیا، نہیں، بلکہ کچھ کیا ہی نہیں۔ اب فقط پیغمبر کی رسالت پر سوال نہیں ہے، بلکہ آدم سے لے کے خاتم پر جتنے انبیاء مرسلین ہیں، ان سب کی رسالتیں نبوتوں پر پانی پھر جائے گا اگر علی کی ولایت کا اعلان باقی رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ولایت ہی وہ مضبوط قلعہ بننے والی ہے جو توحید کو بچانے والی ہے، اور علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا، نہ رسالت بچ سکتی نہ توحید بچ سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے نہ چاہتے دل نہ خواستہ غدیر کو لکھے اور لکھ رہے ہیں، لکھتے رہیں گے، چاہ کر بھی نہیں روک سکتے۔ فرق کیا، جھگڑا کہاں پر ہوا؟ وہی درست کیا گیا، ہم نے وہ مانا لیے جو پیغمبر دینا چاہ رہے تھے، انہوں نے وہ مانا لیے جو ان کے دل میں آ رہے تھے اور جو لوگ چاہ رہے تھے، اور مانا ہے ولی کے معنوں کو لے کر جو بحث ہے۔ اور پورا اختلاف تاریخ میں اسی بات پر ہے کہ رسول نے غدیر میں اعلان کس بات کا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ دوست کا اعلان کیا گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ مولا ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اب یہاں پر بات اور واضح کرتے ہوئے کہ غدیر کو وہ تو جو غیر ہو تو غیر ہم نے نہیں پہچانا، لیکن ہم نے بھی غدیر کو بہت محدود پہچانا ہے۔ ہم بھی غدیر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک پیغمبر جانا چاہ رہے تھے، اور ہم بھی غدیر کے لیے سمجھتے کہ جانشینی کا اعلان کیا، خلافت کا اعلان کیا گیا، جبکہ کہیں پر بھی اس تمام واقعات کے اندر آپ دیکھیں غدیر کا واقعے کے اندر جانشینی کا لفظ استعمال، خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ لفظ کچھ اور استعمال کیا گیا۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ دشمنوں نے تاریخ کو ایسا مس کر پیش کر دیا اور ایسے شبہات پیدا کر دیے، ہم شبہات کا جواب دینے میں لگ گئے اور غدیر کی حقیقت سے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو دشمن نے اعتراض کیا مانا پر کہ ولی کے مانا دوست کے مانا ہے، اب ہم اسی کا جواب دینے لگے کہ نہیں بھائی، ولی کے مانا یہ نہیں ہے، ولی کا مانا مولا کے ہے، جانشینی کے، خلیفت خلافت کے ہے۔ لیکن کبھی یہ غور نہیں کیا گیا، کب نظر کرتے ہیں غور، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ وہ باتیں بیان نہیں ہوتی۔ کیا پر ہم نے نہیں کیا؟ ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ پیغمبر نے جانشینی کا لفظ کا استعمال ہی نہیں کیا، نہ خلیفہ کا استعمال کیا، بلکہ جو لفظ خود کے لیے استعمال کیا وہ لفظ علی کے لیے استعمال کیا، اور پھر اعلان سے پہلے ایک اقرار کیا، لوگوں سے تعہد دیا اور پوچھا یا ایھا الناس الست اولیٰ بانفسکم، اے لوگوں یہ بتلاؤ کیا تمہارے نفسوں پر تم سے بڑھ کر میرا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ سب نے کیا جواب دیا کہ بھلا یا رسول اللہ، ہمارے نفسوں پر ہم سے بڑھ کر آپ کا اختیار ہے۔ اب یہاں پر بدلہ کہاں خلافت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر کہاں جانشینی کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں تو پیغمبر لوگوں کے نفس کی ملکیت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں پر تم سے بڑھ کر میرا اختیار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر زبان بدل کر کہیں انگلش میں، یہاں بات اتھارٹی کی ہو رہی ہے، کیا تم لوگوں پر تم سے بڑھ کر میری اتھارٹی ہے کہ نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ جب سب نے کہا تو پھر اس کے بعد پیغمبر اعلان کر رہے ہیں۔ اعلان کیا کر رہے ہیں؟ اعلان یہ نہیں کر رہے کہ من کنت رسولہ فعلی امام ہوں، کہ میں جس کا رسول ہوں علی اس کے امام ہے، نہیں۔ من کنت نبی ہوں فعلی خلیفۃ ہوں، میں جس کا نبی ہوں علی اس کے خلیفہ ہے، نہیں، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کس لفظ کا استعمال کیا؟ کہا کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں آج سے علی اس کے مولا ہے۔ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، میں جس کا نبی ہوں یا علی اس کے خلیفہ ہوں گے، بلکہ نہ خلیفہ کا استعمال کیا نہ امام کا استعمال کیا، بلکہ خود کے لیے رسول بھی نہیں کہا، مولا کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں۔ علی جس کے نفسوں پر میرا اختیار ہے ان تمام کے نفسوں پر علی کا اختیار ہے۔ جہاں جہاں پر میری ولایت ہے وہاں وہاں علی کی ولایت ہوگی، جہاں جہاں مجھ کو مولا کہا جائے گا وہاں وہاں علی کو مولا کہا جائے گا۔ جو جو میری حاکمیت کے اندر حکم بن کر رہے گا وہ تمام علی کی حاکمیت کرنے والا ہے۔ تمام کی تمام اپنی مکمل جو اتھارٹی تھی پیغمبر کی وہ علی کے حوالے کی جاتی غدیر کے میدان کے اندر۔ اسلام پڑھتے بابا سے
واضح نہ ہوئی ہو کہ کس طرح پیغمبر نے اپنی تمام اتھارٹیز علی کے حوالے کی ٹرانسفر کی. ایک روایت کافی ہے کہ جنگ جمل کا موقع ہے. آج بھی جتنی فقہ اسلام کی ہے وہ بھی پھر در حقیقت ہم سے ہی دی گئی، لیکن بعد میں کیا سے کام لیا گیا اور اس میں تحریر کی گئی. ان تمام فقہ شافعی ہم نے سب کو لے لیا. کوئی ایک شخص ہے وہ مرنے سے پہلے کسی دوسرے شخص کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا کہ میرے بعد تم میری بیوی کو طلاق دے دو. یہ مسئلہ اسلام میں کسی کے اندر نہیں ہے. لیکن جنگ جمل کے اندر ایک خاص اختیار جو پیغمبر نے علی کے حوالے کیا وہی اختیارات تھے کہ تمام امت کے لوگوں کے نفسوں پر ان کے نفسوں سے بڑھ کر مولا کا علی کا اختیار اور رسول کا اختیار تھا. اور اسی اختیار کے استعمال کا ذکر مولانا کائنات نے جنگ جمل میں کیا. جب کہا کہ واپس چلی جاؤ، اور جب واپس نہیں جا رہی تھی تو ایک مرتبہ مولانا نے بذات خود ملاقات کی اور کہا اگر تم واپس نہیں گئی تو میں اس اختیار کو استعمال کروں گا جو اختیار پیغمبر مجھ کو دے کر گئے. اور وہ اختیار کیا تھا؟ وہ اختیار اللہ کا اختیار تھا کہ علی میرے بعد تم میری ازواج پر بھی ویسے ہی اتھارٹی رکھ کر میں رکھنے والا ہوں. اگر تم چاہو تو میری زوجوں کو طلاق دے سکتے ہو. اور علی کے اختیار کا استعمال جنگ جمل میں دکھلایا ہے. اسلام پڑھتے بات تو وہاں پر لفظ مولا کا استعمال کیا گیا کہ میں جس کا ولی ہوں، جس کا سرپرست اور حاکم ہوں، جس پر میرا اختیار ہے ان تمام پر آج سے علی کا اختیار ہوگا. جس پر میری ولایت ہے اس پر علی کی ولایت ہوگی. اور قرآن بھی ایسے ہی ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. جو مشہور آیت ہے کہ جہاں پر ذکر کیا گیا کہ تم اطاعت کرو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور وہ کہ جو صاحبان امر ہے، جو ولی امر ہے. قرآن کا کام ہے اشارہ کرنا، لوگوں کا کام ہے اس اشارے کو سمجھنے کے لیے قرآن نافذ سے رجوع ہونا. تو یہاں پر جب کہہ دیا اور صفت بھی بیان کی گئی کہ ولی امر ہر کوئی نہیں ہو سکتا بلکہ تمہارا ولی امر وہی ہوگا جو رکوع کی حالت زکات کو ادا کرے، یعنی نماز کی حالت میں بھی ہو اور انگوٹھی کی عطا کرے، مشتری عطا کرے. یہ قرآن نے یہاں تک ہدایت کری صراط مستقیم تک. اور اسی لیے جو شیطان نے ابلیس نے وعدہ کیا کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. لیکن وہاں جو لفظ استعمال کیا ابلیس نے ایک خاص لفظ کا استعمال کیا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور جو بھی صراط مستقیم کی طرف آئے گا میں اسے گمراہ کر دوں گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حق پر ہے، علی والے حق پر ہے، تو اتنی تھوڑی تعداد میں کیوں ہے؟ تھوڑی تعداد میں اس لیے ہے کہ علی ہے صراط مستقیم اور راستے میں بیٹھا ہوا ہے شیطان کہ جو بھی علی کے پاس آنا چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور صرف وہی لوگ شیطان کو ہرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو حلال راستے ہوتے ہیں، اور جو حرام راستے ہیں ابلیس سے شکست کھاتے واپس چلے جاتے برا ہوگا. باتیں سمیٹتے ہوئے کہ پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی، قرآن اور اہل بیت. قرآن کا کام ہے صراط مستقیم تک ہدایت کرنا اور تمام چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہاں پر اشارے کرنا. اب اس کی تفصیل آپ کو وہ بتائیں گے جو قرآن ناطق ہے جس کے لیے عزت کا استعمال کیا گیا. سورہ فجر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جہاں پر پروردگار کا ارشاد گرامی ہے کہ والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، 2 کی اور پھر 1 کی قسم. یہ جو قسمیں پروردگار کھا رہا ہے، کبھی فجر کی قسم اور اس کے بعد 10 راتوں کی قسم اور 2 کی قسم اور پھر 1 کی قسم. یہ کن راتوں کی قسمیں کھائی گئی، یہ کون سی فجر کی قسم کھائی گئی؟ تفاصیل کو دیکھیں، ہر کسی نے اپنے اعتبار سے تفصیل کی ہے، لیکن وہ کہ جو عشق اہل بیت سے سرشار ہے اور جو ہر بات کو در اہل بیت سے دیکھتے ہیں، انہوں نے واضح طور پر اس بات کو لکھ دیا کہ یہاں پر فجر سے مراد امام زمانہ ہے مسلمان کا. سے مراد یہ محرم کی وہ 10 راتیں ہیں کہ جو راتیں امام حسین نے کرب کے عالم میں گزاری.
اور اس کے بعد کہا والشفع والبدر، والشفع سے مراد رسول خدا اور جناب سیدنا ذات گرامی، اور وہاں پر والبدر سے مراد ذات گرامی امام حسین علیہ السلام۔ یہاں پر تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے صرف والبدر پر گفتگو اور جہاں کے بادشاہ کے جلال کی پکڑ کی وضاحت کہ بدر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ بدر کے معنی ظاہر ایک کے معنی ہوتے ہیں، لیکن جب تھوڑی سی تحقیق کریں اور اصطلاحی معنی کو تلاش کریں تو بدر کے معنی ہوتے ہیں جو ایکا و تنہا ہو، جو یکتا ہو، جس کو انگلش میں یونیک کہا جاتا ہے، جس کی کوئی مثال آسانی سے مل نہ سکے، کہ جو بے نظیر ہو، جو لا مثل ہو، اسے بدر کہا جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو ہم پڑھتے ہیں زیارتوں کے اندر کہ جہاں پر امام حسین کی زیارت پڑھی جاتی ہے وہاں ایک لفظ آتا ہے بدر موجود، کہ آپ کو اللہ نے ایسا ٹکتا رکھا، ایسا واحد رکھا، ایسا انوکھا رکھا جیسا انوکھا رکھنے کا حق ہے، اور یہ فقط مخصوص ہے یہ ذات امام حسین کو، کہ اللہ نے کسی کو حسین جیسا بنایا ہی نہیں ہے، اور جیسا حسین کو اللہ نے مقام عطا کیا کسی کو مقام ہی عطا نہیں کیا ہے، اور وہ نہیں بلکہ جو حسین سے منسوب ہو گیا اس کو بھی اللہ نے ایسا مقام عطا کیا تو کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ قیامت تک یہی سلسلہ چلنے والا ہے، جو حسین سے وابستہ ہوگا اس کا ایسا عظیم مقام ہوگا کہ جہاں پر انبیاء بھی رشک کرنے والے ہیں۔ نبی بھی ہوں گے، بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء آزادار حسین پر رشک کرتے نظر آئیں گے، کہ کاش ہم بھی آزادار حسین کی تیاری ہوتے دنیا میں ہوتے۔ انشاءاللہ وقت رہا تو جگہ کو پیش کیا جائے گا۔ اتنی عظیم فضیلت اور وہ عظیم مقام جو امام حسین کو عطا کیا گیا، کہ زیارت وارثہ کے عبداللہ کو دیکھیں، ہم زیارت اکثر پڑھتے ہیں، کئی اعمال میں ذکر ہے زیارت وارثہ کا، لیکن کبھی موقع ملے تو اس کی شرح، اس کا ترجمہ پڑھ لیا کریں تاکہ ہماری زیارت معرفت کے ساتھ زیارت ہو۔ ہم جو آسان لفظوں میں پڑھ لیتے ہیں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا اعلیٰ وصحبۃ اللہ، اس کے معنی پر کبھی غور کریے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام کن صفات کے حامل ہیں اور کس طرح امام کو ان تمام انبیاء کا وارث کہا گیا۔ اور پھر وارث کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے اندر موروث کی صفات موجود ہو، ان صفات کا اہل ہو۔ جب تک کہ صفات کا اہل نہیں ہوگا حقیقی وارث نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کے لوگ ہیں جو باپ پر یا باپ کا دولت تھی، باپ کی جو پراپرٹی تھی اور آپ کو مل گئی، یہ سالہ ہے، لیکن جو ارث علمی ہے اور جو ارث صفاتی ہے وہ صرف انہیں کو عطا ہو سکتی ہے جب تک کہ وارث کے اندر وہ صفات موجود نہ ہو۔ اگر انسان کوئی عالم دین ہے تو اس کے بیٹے میں وہ علم خود بخود سما نہیں سکتا، میراث میں نہیں مل سکتا، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو اس لائق نہ بنائے کہ اپنے باپ کے علم کو اپنے تک کسب کر سکے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ زیارت کے جملوں پر غور کریں، میں شوق وضاحت چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، کہ ہم جب زیارت شروع کرتے ہیں آغاز میں ہم کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا والد آدم صفوۃ اللہ، کہ ہمارا سلام ہو کہ جو آدم کا وارث ہے۔ کون آدم؟ آدم صفوۃ اللہ، کہ جناب آدم کو اللہ کا صفت کہا گیا، اللہ کی صفت کہا گیا ہے۔ صفت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صفت کے آسان معنی ہے جس کو مشتبہ کر دیا گیا ہو، یعنی جس کا انتخاب کر لیا گیا ہو، جس کو کسی اہم کام کے لیے چن لیا گیا ہو، سلیکٹ کر لیا گیا ہو۔ اللہ نے جناب آدم کو چونکہ خلافت کے لیے چن لیا تھا اور سلیکٹ کر لیا تھا، اس لیے آپ کا لفظ صفوۃ اللہ کہلایا، اور یہاں پر امام حسین کو جناب آدم کا وارث کہا جا رہا ہے زیارت کے اندر۔ تو اب ضروری ہے کہ جناب آدم کے اندر جو تمام صفات تھیں وہ تمام صفات امام حسین کی ذات میں کی ہوں، تاکہ امام حسین آدم کے وارث بن سکے۔ اور اگر آدم کی صفتیں امام حسین میں نہیں ہوں گی تو جناب امام حسین آدم کے وارث نہیں بن سکتے۔ زیارت کے جملے آسان جملے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا اور غور کرنا ہوگا کہ جناب آدم کن کن صفات کے مالک ہیں اور وہ صفات حسین میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی منزل میں ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سر کو جھکاؤ، ان کے سامنے سجدہ کرو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس وہاں سے منحرف ہو گیا۔ اب یہاں پر کیسے امام حسین جناب آدم کے وارث بنے، وہ کون سی صفات تھی؟
تو بات کو بالکل آسان کرتے ہوئے بالکل اشاروں میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ جناب آدم اور امام حسین، آدم ہے موروث، حسین ہے وارث، تو دونوں کے اندر مشترکہ صفات ہونی چاہیے۔ تو صفات مشترکہ کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت کہ جناب آدم کو اللہ نے ملائکہ کے لیے قبلہ بنایا اور کہا کہ اے ملائکہ تم سب آدم کے سامنے سر کو جھکا اور سجدہ کرنا۔ تب حسین کے لیے بھی ضروری ہے کہ حسین بھی قبلہ گاہ بنے اور سب لوگ حسین کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیں۔ تو جیسے اللہ نے کعبے کو بنایا قبلہ، ایسے ہی کعبے کا بھی قبلہ کو بنایا کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر ادا کر دیں یہ تمام باتیں روایت کی روشنی میں ہیں، کوئی طاقت کے جملوں کا الفاظ نہیں ہے کہ کربلا کو معلّہ کہا گیا ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین مقام روئے زمین پر ہے تو کربلا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آدم کے سامنے صرف ملائکہ نے سروں کو جھکایا تھا، لیکن حسین کے سامنے تمام انبیاء سروں کو جھکاتے نظر آئے۔ کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کو امام طرف سے خداوند عالم نے کربلا کی زیارت نہ کروائی، ہر نبی کو زیارت کروائی، اگر کسی کو نہیں کروائی تو اس کو بشارت دی اور بشارت کے ساتھ اس سے پہلے کہ واقع پذیر ہو آنکھوں میں اشک جاری کروائی۔ اور یہ صرف امتیاز امام حسین کے لیے، اس لیے کہ حسین حضرت موجود ہے کہ حسین جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ حسین سے منسوب ہر چیز کو اللہ نے اعلیٰ قرار دیا۔ صرف کربلا ہی اعلیٰ نہیں ہے بلکہ حسین سے منسوب اگر ذکر کیا جائے تو وہ بھی ذکر بھی اعلیٰ ہوگا۔ کربلا کے لیے کہا گیا کہ جو کربلا جائے 70 حج مقبولہ کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اللہ کا گھر ہے لیکن ضمانت نہیں حج قبول ہو کے قبول نہ ہو، لیکن حسین کی زیارت کرے تو ایک حج کا ثواب نہیں بلکہ 70 حج کا ثواب نہیں، ایسے حج کا ثواب جو نبی کے ساتھ انجام دیے گئے ہیں۔ خود کے حج کا ثواب نہیں لکھا جتنا ثواب کربلا کا لکھا ہے زیارت۔ بلکہ حسین سے منسوب ہرش ہے۔ آج جو آپ مسئلہ کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کے سارے ثواب کے لیے ہے، ہم لوگ کیوں مجلس کرتے ہیں سارے ثواب کے لیے؟ یہ تہذیب جو بزرگوں نے ہم کو بتلائی ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مر جائے تو حسین کا ذکر کرنا اور ذکر کے عوض میں جو ایثار ثواب ہے اپنے مرحوم کو ایثار کر دینا، تاکہ تمہاری مرحوم کی مغفرت کی ضمانت ہو جائے اور تم مطمئن ہو جاؤ کہ اب تمہارا مرحوم کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کس طرح ذکر حسین کو اللہ نے اعلیٰ قرار دیا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی باتیں ہم کرتے ہیں، کوئی ایک عبادت ایسی بتلا دی جس کی ضمانت گارنٹی کسی معصوم نے دی ہو کہ قبول کرنی جائے گی، اور پھر کوئی عزاداری کے علاوہ عبادت دکھا دی کہ جہاں پر کہا گیا ہو صدقے کے علاوہ ذری کے علاوہ کہ اس مقام پر ریاکاری جائز ہے، دکھاوا جائز ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دکھا کر نماز پڑھیں تو ریاکاری کہلائے گی۔ آپ تلاوت قرآن دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہاں بھی جو ہے ریاکاری ہو جائے گی۔ ہر عمل جو بھی اسلام کا ہے اگر دکھانے کے لیے کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو وہ تمام کے تمام ریاکاری شمار ہوگی اور پھر آپ کے اوپر مار دی جائے گی۔ لیکن یہ عزاداری امام حسین کے لیے کیا کہا گیا؟ من تب کا، اب کا بھی ذکر ہے، تمانا کا بھی ذکر ہے، جو روئے رلائے یا رونے والوں جیسی شکل یعنی رونا نہیں آ رہا ہے، آنکھ میں آنسو بھی نہیں آئے ہیں
لیکن اگر صورت بنا لی جائے تو یہ بھی خدا کی بارگاہ میں کافی ہے آپ کی گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ احادیث موجود ہے، حدیث متواترہ یہاں پر موجود ہے۔ اس قدر ثواب، اس قدر ذکر کو اعلیٰ کیا گیا۔ اور پھر اگر آنسو نکل جائیں، ایک روایت میں نے کبھی کل پڑھنے کی تھی کہ مکھی کے پھل کے برابر اثر ہمیشہ ملتا ہے۔ ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے، ابن شبیب راوی ہے، کہ جہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھ میں آنسو آ جائے تو یہ کافی ہے ہم تمام شیعان اہل بیت کے گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ اس قدر عظیم ثواب ہے سید الشہداء کے ذکر کا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، ہم روزہ پڑھتے ہیں، کہیں پر بھی کسی امام کسی معصوم نے ضمانت نہیں تھی، لیکن یہ ذکر حسین کو ایسا مقام عطا کیا، ایسا اعلیٰ ذکر ہے کہ جہاں پر ایک مچھر کے پر کے برابر، ایک مکھی کے پر کے برابر آنکھ میں اگر آنسو آ جائے تو یہ شفاعت کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت حسین کو سمجھیے کہ حسین کس مقام پر فائز ہے، کہ حسین نے کربلا میں ایسا کیا کر دیا کہ جس کی بنا پر اللہ نے اپنا سب کچھ حسین کے حوالے کیا۔ اور پھر اسی سورہ فجر کی آیت کی آخری آیت کو دیکھ لیں کہ کس طرح پروردگار اعلیٰ امام سے خطاب کر کر کہتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ ارے خداوند عالم اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ حسین اگر تم مجھ سے راضی ہو بنا ہو تو میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ ہاں بابا رضا، یہ حسین کی عظیم مصیبتیں ہیں۔ اور پھر صرف حسین نے نہیں بلکہ حسین نے ماں کی نائن مسائل کو سہا ہے۔ مشہور روایت میں ہم سنتے ہیں کہ جب حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے پر جھوم رہے تھے اور بدن میں اتنی قوت نہ تھی کہ زمین پر آ سکے، کھانے والوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھو اور حسین کے سینے پر نیزہ رکھ کر زمین پر گراؤ۔ یہاں پر پڑھا جاتا ہے کہ حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو زمین پر نہیں آئے بلکہ حسین کا لاشا تیروں پر یہیں پر روایت ملتی ہے کہ جب امام کے سر کو تخت پہ جمع کیا جا رہا تھا تو حسین نے اپنی ماں کو یاد کیا کہ مرتبہ آواز آئی کہ حسین تیری ماں مقتل میں موجود ہے۔ اور یہ بھی بات روایت میں ملتی ہے کہ جب قتل حسین ہو رہا تھا شمر کا کچھ خنجر حسین کے گلے پر چل رہا تھا تو حسین کی ماں کی آغوش میں حسین کا سر اس منظر کو یاد کریے اور اس کے بعد مدینے کے اس گھر کو یاد کریے جس گھر پر آگ لگائی گئی اور صرف آگ نہیں لگائی گئی بلکہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرایا گیا۔ پوچھا گیا چھٹے وہاں سے اے مولا، ارے آپ بتاتے ہیں ہم نے روایت سنی ہے کہ آپ کی جلدہ فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، مولا اس کی وضاحت فرمائے۔ تو مرتبہ چھٹے امام نے امام اثر سے نکالا، آنکھ میں آنسو جاری ہے، ارے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ جس طرح جو چکی کے پاٹ ہوتے ہیں ارے ان کے درمیان گندم کو پیسا جاتا ہے، ایسے در و دیوار کے بیچ ہماری جلدہ فاطمہ تھی۔ ارے اس عالم میں جو فاطمہ پر ہوا ایک مرتبہ آواز دی کہ اے فضا، ارے مجھے ہاتھوں کو جوڑ کر ہم کرے اے فاطمہ، ارے تمام دنیا تمام مصیبت میں علی کو آواز دیتی ہے، علی گھر میں موجود ہے لیکن آپ نے علی کو نہیں پکارا، آپ نے فضا کا سہارا لیا اور ساتھ میں بی بی نے غور فریاد کہنچی اور کہا کہ یبنا مہدی ادرکنی، اے میرے بیٹا مہدی، ارے میری مدافع، اے بی بی علی گھر میں موجود ہے، ارے وقت کا امام ہے لیکن آپ آخری امام کو بلا رہی ہے۔ جب نہیں بی بی جواب دے، ارے ایسی مصیبت ارے مجھ پر نازل ہوگی، ارے ڈر ہے کہ اگر
तेरे हसन हुसैन ज़ैनब कुलसुम आपके हवाले है। ए अली हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अरे आप दूसरी शादी कर लीजिएगा, तमाम वसीयतें कर चुकी, लेकिन इसके बाद अब जनाब ज़ैनब को बुलाया। जनाब ज़ैनब के साथ आपने एक बड़ी अजीब वसीयत की, एक संदूक से को निकाला। उसके बाद जब देखा तो ज़ैनब ने क्या देखा, अरे चंद कपड़े रखे हैं, एक मरतबा कफन निकाला, कहा कि ए ज़ैनब ये कफन तेरे बाबा के लिए काम आएगा, अरे भूखा होगा, तेरे बाबा के सर पर ऐसी ज़रबत लगेगी, अरे शमाम रीश, अरे खूने भर जाएगी, ये कफन तेरे बाबा के काम आएगा। हर बात अब इसके बाद फातिमा ने दो कफन ज़ैनब के हवाले किए, कहा कि ए ज़ैनब ये दो कफन तेरे भाई हसन के लिए होंगे। अब इसके बाद एक और पैरहन निकाला, कहा कि ए ज़ैनब ये पैरहन तेरे हुसैन के काम आएगा। अब फातिमा खामोश है, लेकिन ज़ैनब हसरत भरी निगाह से अपनी माँ को देखने लगी, कहा कि ए अम्मा, अरे भैया हसन के लिए आपने दो दो कफन दिए, लेकिन मेरे भाई हुसैन के लिए आपने कोई कफन नहीं, बल्कि पैरहन। कहा कि ज़ैनब अरे हसन के लिए दो कफन, अरे इसलिए एक मरतबा हसन का जनाजा जाएगा, अरे एक कफन सुबह होकर वापस आएगा, ये दूसरा कफन तब काम आएगा। कहा कि ज़ैनब अरे तेरे हुसैन को कफन की जरूरत नहीं, ये मेरा पैरहन, अरे मैंने इस हालत में दिया कि मेरे पहलू की फसलियां अरे शिकस्त थी, अरे ये पैरहन तेरे भाई का कफन होगा। नहीं हुआ, अरे अपने आशूर आखिरी विदा के लिए हुसैन ज़ैनब के पास आए, कहा कि बहन ज़ैनब जो पैरहन अम्मा ने दिया था वो पैरहन ला दो। अब जो ज़ैनब पैरहन लेकर आई है हुसैन ने पहना नहीं, कहा कि ज़ैनब अरे तुम ही अपने हाथों से इस पैरहन को पहना दो। अरे एक भाई अपनी बहन से कह रहा है, ए बहन अरे मेरी जिंदगी में अपने हाथों से तुम ही मुझे कफन पहना दो। पैरहन बना कर चाह किया, लेकिन इस पैरहन में भी Update